کون بنے گا PSL 11 کا چیمپئن؟ حیدرآباد کنگزمین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی کو 130 رنز کا ہدف دے دیا. پوری ٹیم 18ویں اوور میں 129 رنز پر آؤٹ ہو گئی. امریکی صدر نے ایران کی جانب سے نئی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی. کہا جلد تجاویز کا جائزہ لیں گے کہ یہ قابل قبول ہیں بھی یا نہیں. ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات بھی ظاہر کر دیے. ایران کا جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 14 نکاتی امن منصوبہ پیش. لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی, امریکی فوج کے انخلا کی شرائط شامل. اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی بحالی تجاویز کا حصہ. بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور عدم جارحیت کی ضمانت منصوبے میں بھی شامل. اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. اور بریتھ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل. کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کی بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی. کون بنے گا PSL 11 کا چیمپئن؟ حیدرآباد کنگزمین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی کو 130 رنز کا ہدف دے دیا. پوری ٹیم 18ویں اوور میں 129 رنز پر آؤٹ ہو گئی. امریکی صدر نے ایران کی جانب سے نئی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی. کہا جلد تجاویز کا جائزہ لیں گے کہ یہ قابل قبول ہیں بھی یا نہیں. ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات بھی ظاہر کر دیے. ایران کا جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 14 نکاتی امن منصوبہ پیش. لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی, امریکی فوج کے انخلا کی شرائط شامل. اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی بحالی تجاویز کا حصہ. بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور عدم جارحیت کی ضمانت منصوبے میں بھی شامل. اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. اور بریتھ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل. کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کی بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی. کون بنے گا PSL 11 کا چیمپئن؟ حیدرآباد کنگزمین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی کو 130 رنز کا ہدف دے دیا. پوری ٹیم 18ویں اوور میں 129 رنز پر آؤٹ ہو گئی. امریکی صدر نے ایران کی جانب سے نئی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی. کہا جلد تجاویز کا جائزہ لیں گے کہ یہ قابل قبول ہیں بھی یا نہیں. ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات بھی ظاہر کر دیے. ایران کا جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 14 نکاتی امن منصوبہ پیش. لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی, امریکی فوج کے انخلا کی شرائط شامل. اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی بحالی تجاویز کا حصہ. بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور عدم جارحیت کی ضمانت منصوبے میں بھی شامل. اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. اور بریتھ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل. کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کی بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی. کون بنے گا PSL 11 کا چیمپئن؟ حیدرآباد کنگزمین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی کو 130 رنز کا ہدف دے دیا. پوری ٹیم 18ویں اوور میں 129 رنز پر آؤٹ ہو گئی. امریکی صدر نے ایران کی جانب سے نئی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی. کہا جلد تجاویز کا جائزہ لیں گے کہ یہ قابل قبول ہیں بھی یا نہیں. ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات بھی ظاہر کر دیے. ایران کا جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 14 نکاتی امن منصوبہ پیش. لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی, امریکی فوج کے انخلا کی شرائط شامل. اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی بحالی تجاویز کا حصہ. بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور عدم جارحیت کی ضمانت منصوبے میں بھی شامل. اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. اور بریتھ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل. کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کی بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی. کون بنے گا PSL 11 کا چیمپئن؟ حیدرآباد کنگزمین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی کو 130 رنز کا ہدف دے دیا. پوری ٹیم 18ویں اوور میں 129 رنز پر آؤٹ ہو گئی. امریکی صدر نے ایران کی جانب سے نئی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی. کہا جلد تجاویز کا جائزہ لیں گے کہ یہ قابل قبول ہیں بھی یا نہیں. ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات بھی ظاہر کر دیے.
ایران کا جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 14 نکاتی امن منصوبہ پیش، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی، امریکی فوج کے انخلا کی شرائط شامل، اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی بحالی تجاویز کا حصہ، بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور عدم جارحیت کی ضمانت منصوبے میں بھی شامل۔ اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اور بریتھ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل، کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کی بجائے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی۔